آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ سوشل میڈیا کی طرح. سوشل میڈیا پہ آج کل ایک عجیب سی بحث چھڑی ہوئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے وہ ایک سازشی تھیوری سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو. یہ بہت زیادہ ایک سوشل میڈیا پہ بحث چھڑی ہوئی ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جس میں امریکہ جو ہے وہ ملوث ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سے حاصل جدید اور انوکھی ایک ہارپ ٹیکنالوجی ہے جسے جان بوجھ کر غلط طریقے سے استعمال کرنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. یہ ٹیکنالوجی 90 سے چلی آ رہی ہے. 2005 میں بھی زلزلہ آیا تھا تو یہی کہا گیا تھا, لیکن اس کی حقیقت کیا ہے, افسانہ کیا ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. پرویز وڈ بوائے سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, نیوکلیئر فزسسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن پہلے ہماری ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کیا, وہ دیکھ لیں, نہیں تو وہ میرے کان میں چیختے رہیں گے. ہارپ یعنی ہائپر ایکٹیو ایکٹیوسٹ ریسرچ پروگرام. یہ پروگرام 1993 میں امریکی فضائیہ, بحریہ اور امریکی ایجنسیز کی مالی مدد سے الاسکا میں شروع ہوا تھا, اور مقصد تھا بہتر مواصلات, نیگوسیشن اور سیکیورٹی فول پروف بنانا. 2015 میں پروگرام مکمل ہونے پر ٹیکنالوجی کو الاسکا یونیورسٹی کے حوالے کیا گیا تھا. ٹیکنالوجی کی خاصیت یہ ہے کہ برقی مقناطیسی لہروں کو مقامی موسم اور آب و ہوا کی تبدیلیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان لہروں کو فضا یعنی آئنوسفیئر سے واپس منعکس کر کے زمین کی گہرائی یا اس سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پرویز ہدبائے, اور ان کو ویلکم کہیں گے اپنے شو میں. ان سے جانیں گے کہ پرویز صاحب یہ بتائیے گا کہ واقعی اس میں کتنی سچائی ہے, کیا یہ حقیقت ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی کے غلط استعمال سے کیا واقعی اس طرح کے زلزلے لائے جا سکتے ہیں؟ انتہائی مزے کا خیز بات ہے, احمقانہ بات ہے. زلزلے تو جب سے زمین بنی نا اس وقت سے آتے رہے ہیں, یعنی کہ تقریباً 4 ارب سال سے, اور ایسی جگہوں پر بھی آتے ہیں, ایسے سیاروں پر بھی آتے ہیں جہاں کوئی فضا نہیں ہے. تو اگر آپ زمین کی فضا کو ختم بھی کر دیں, زیر زمین جو ایک ابال ہے, کیونکہ زمین بنیادی طور پر اندر سے پگھلی ہوئی حالت میں ہے, لوہا ہے اور معدنیات ہیں, اور زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ جو بالائی طے ہے زمین کی اس پر تودے ہیں, اور ایک تودا جب دوسرے پر چڑھ جاتا ہے یا نیچے پھسل جاتا ہے تو اس وقت زلزلہ واقع ہوتا ہے. اس کا ہارپ کے ساتھ یا کسی بھی فضائی فینومینن کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ اڑائی ہوئی بات ہے, ایسے لوگوں کی طرف سے اڑائی ہوئی ہے جو فزکس سائنس سے بالکل ہی نابلد ہیں. اور کیا میں کہہ سکتا ہوں سوائے یہ کہ خوب ہنسی آتی ہے. پرویز صاحب جب بھی دنیا کسی سچویشن سے گزرتی ہے تو ایک کانسپریسی تھیوری پیدا ہو جاتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب بلیک آؤٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ویپن کریٹ ہو گیا ہے, کہیں بھی جا کے آپ بٹن دباؤ تو سرٹن ریڈیس میں جتنی بھی پاورز بیٹریز ہوں گی سب خالی ہو جائیں گی. ہارپ کے لیے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کہیں بھی زلزلہ لا سکتا ہے. میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اتنے پاورفل ویپنز ہوتے تو یہ 2-3 ٹریلین ڈالرز جنگوں کے اوپر خرچ کیوں کرتے؟ بس اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے زلزلہ لا کے دوسرے ملک کو ختم کر دیتے بٹن دبا کر. خامخواہ یہ 2-3 ٹریلین ڈالر خرچ کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح کہا. اگر کوئی یہ جان سکے کہ زلزلہ کسی جگہ پہ کیسے لایا جائے تو اس سے بڑا ہتھیار کیا ہو سکتا ہے. پھر تو ایٹم بم کی بھی ضرورت نہیں, پھر تو آپ تو دوسرے ملک کو مسمار کر سکتے ہیں. لیکن سر پاکستانی قوم اتنی معصوم ہے, سیریس لے لیا انہوں نے ہارپ کو. سر اتنی سوشل میڈیا بحث چھڑی ہوئی ہے. سر پرویز صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ ذرا یہ بات کلیریفائی کر دیں, بتا دیں کہ ہارپ کا ایکچوئل استعمال کس لیے کیا جاتا ہے, اور ہارپ سچ ہے کہ جھوٹ ہے سر؟ جی دیکھیے, جو زمین کی فضا ہے اس کی کئی طے ہیں. ایک طے ہے جسے آئیونوسفیئر کہتے ہیں, اور آئیونوسفیئر میں ایسے برقی بار ہیں جو آئنز کہلاتے ہیں, اور ان پر سے آپ برقی مقناطیسی لہریں منعکس کر سکتے ہیں. لہٰذا اس کے کئی اثرات اور فائدے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ریڈیو کی لہریں دنیا کے کسی دور کونے تک پہنچانا چاہیں تو ویسے تو وہ جانا ممکن نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ اس پر سے ریفلیکٹ کروا دیں, منعکس کرا دیں, تو پھر ریڈیو کی رینج جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ سورج سے جب تیز شعاعیں آتی ہیں جو جس کو سولر ونڈ کہتے ہیں,
تو اس کے اثرات زمین کے اوپر اور زمین کی صحت کے اوپر بڑا اس کا فرق پڑتا ہے. تو یہ ایک تحقیقی آپ سمجھ لیں کہ آلہ ہے جس سے ہم آئنوسفیئر کو بہتر پرکھ سکتے ہیں. In the end, پرویز صاحب, I would request کہ جو پاکستانی قوم ان کانسپریسی تھیوریز کا نشانہ بن جاتی ہے, شکار ہو جاتی ہے, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے سر؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ پہلے آپ تھوڑی سی سائنس پڑھیں, پہلے آپ اپنا جو کامن سینس ہے وہ استعمال کریں, اور بجائے اس کے کہ آپ کسی کی باتوں میں آ جائیں, تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اپنے آس اور پاس دیکھیں, کیونکہ ہم ہر چیز کے لیے کوئی سادہ توجیہ نکالنے کی کوشش میں رہتے ہیں بنا تحقیق کیے, بنا سوچے, اور یہ بہت نقصان دہ ہے, کیونکہ سنی سنائی پر جب آپ عمل کرتے ہیں اور جب اس بات کو پھیلاتے ہیں تو بہت بہت شکریہ. بالکل صحیح کہا آپ نے, ہم بیتوں کی باتوں کو پھیلاتے ہیں, وقت کی کمی, ورنہ ہم مزید گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ سے وہی والی بات ہے جیسے کہا تھا کہ جب کووڈ کی ویکسینز لگ رہی تھیں تو جی جسم پہ بلب لگانے سے بلب جل رہا تھا, اور پتہ نہیں کیا کیسا کی افواہیں ہونی تھی, یہ بھی ان میں سے ایک ہی افواہ. بہت بہت شکریہ پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ نے یہ بات کلیئر کر دی کہ ہارپ اس زلزلے کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے. جیسے تو جو ہارپ کے رات میں خواب دیکھ رہے ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ تھوڑا اللہ کا نام لے کے سویا کریں, درود شریف پڑھ کے سویا کریں, تو پھر ان کو اچھے خواب. بول اڑائے گا سب کا ہوش, بھول جائیں گے سب اپنا جوش. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانسمیشن ثقلین مشتاق, رمیز راجہ, سہیب الوی, جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ. کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.